السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 21. وہ مشکل میں تمہیں چھوڑ کر آسانی کو چنے گا. وہ موبائل کان سے لگائے کھڑی تھی. آس پاس بالاج کے ساتھ کھڑے گارڈز تھے. وہ اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے. صوفوں کے اس پار بالاج ٹھہر کر اسے دیکھ رہا تھا. اس کے حواس شل تھے. اسے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے. میں سب برداشت کر سکتی ہوں بالاج. میں شراکت برداشت نہیں کروں گی. تمہیں چننا ہوگا. ابھی اور اسی وقت فیصلہ لینا ہوگا. میری بات سنو زینی. میں تمہیں سمجھاتا ہوں. میں بالاج نے آگے قدم بڑھانا چاہا. زینیا قدم پیچھے لینے لگی تھی. ایک قدم بھی اور نہیں. وہ پتھر لہجے میں بولی. یا تو تم اسے طلاق دو گے یا پھر مجھے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کا فیصلہ اٹل تھا. بالاج کئی لمحے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو گیا. قیس کمبیر کے کمرے میں آؤ تو وہ نماز کی حالت میں تھا. سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ جالی دار ٹوپی تھی. بازو سینے سے نیچے باندھے وہ بے حد پرسکون انداز میں آیات پڑھ رہا تھا. کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا. سرمئی بیگی شرٹ کے ساتھ سرمئی سویٹ پینٹ پہنے، ہاتھوں میں کافی کے مگ لیے مہدی اندر آتا دکھائی دیا. قیس اب سجدے میں تھا. مہدی دروازے پہ رک سا گیا. وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا. اسے مہدی کے اندر آنے کی بھی خبر نہ ہو سکی تھی. وہ سجدے میں جاتا تو کافی دیر بعد سر واپس اٹھاتا تھا. اس کی آیات لمبی تھیں. اس کے سجدے وقت لیتے تھے. مہدی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب ٹھنڈے سنگے مرمر پہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا. اگلے کئی لمحات وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا. اس نے سلام پھیر کر اپنی دائیں جانب دیکھا تو ذرا سا حیران ہوا. وہ واقعی مہدی کی یہاں موجودگی سے بے خبر رہا تھا. بالاج تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب بڑھایا. اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے. بے وقوفی مت کرو زینی. میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. وہ صرف میرے نہیں تمہارے بھی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے. بھوک سے مریں گے ہم سب. ہم اسے طلاق دو یا پھر مجھے طلاق دو. زینی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں ہو سکتا. تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک بار تحمل سے میری بات تو سن لو. اس نے زینیا کو کندھوں سے تھامنا چاہا. وہ بے دردی سے اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی تھی. اسے طلاق دو یا پھر مجھے طلاق دو. شاید اس نے یہی الفاظ حفظ کر رکھے تھے. بالاج کا دل چاہا تھا اس کی جان لے لے. اس نے زینیا کے ہاتھ سے موبائل چھین کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا. پھر کھینچ کر زینیا کو ایک بار پھر دیوار سے لگایا تھا. بازو سختی سے دبوچے. اتنی سختی سے کہ زینیا کو اپنا جسم جلتا محسوس ہوا. اس نے بالاج کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینا چاہا مگر گرفت سخت تھی. بالاج نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اونچا ہوا. میں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں زینی. مجھ سے غلطی ہوئی ہے مگر تم مجھ سے بڑی غلطی کر رہی ہو. طلاق ایک قرض ہے. یہ نہ ہو کہ میں واقعی تمہیں طلاق دے دوں اور میں ایسا کر سکتا ہوں. یاد رکھنا. نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ اس نے بالاج کو دھکا دے کر خود سے دور کیا. لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی. یا تو مجھے طلاق دو یا پھر اسے طلاق دو. برف انداز لا تعلق لہجہ. وہ بغاوت پہ اتر آئی تھی. ہٹ دھرمی اور ضد پہ بھی. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مہدی مسلسل اسے دیکھتا رہا تو قیس کو کوفت سی محسوس ہوئی. وہ نماز پڑھ چکا تھا البتہ جائے نماز سے نہیں اٹھا. ٹوپی اتار کر ہاتھ میں رکھ لی. ماتھے پہ بکھرے بال اسے معصوم بناتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں آج تمہیں خدا کیسے یاد آ گیا. تم جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جیسے برے لوگ اللہ کی طرف نہیں جا سکتے. شٹ اپ. میں تمہیں جج نہیں کر رہا. مہدی نے آنکھیں گھمائیں. تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. قیس نے لا علمی سے کندھے اچکائے. با خدا میں کچھ نہیں جانتا. جھوٹا کمبخت. قیس بنو مت. مہدی کو کوفت ہوئی. سیاہ آنکھوں والا مرد چند پل اسے دیکھتا رہا پھر دھیرے سے بولا. میں نے سنا ہے نماز برائیوں سے روک لیتی ہے. میں کچھ کر رہا ہوں جو بہت غلط ہے. میں چاہتا ہوں میں روک لیا جاؤں. مہدی کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا. اسے معلوم تھا قیس اب کیا کرنے والا ہے. وہ مشکل میں تمہیں چھوڑ کر آسانی کو چنے گا. وہ دونوں ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پہ کھڑے تھے. زینیا کی آنکھیں سرخ تھیں.
گردن پہ بالاج کی انگلیوں کے نشان اور بازو جل رہے تھے. اس کے بال بکھر گئے تھے. بالاج نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا. زینیا کو یقین نہ آیا کہ کوئی مرد اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. اس نے سنا تھا شادی کے بعد اماں کو جب پہلا تھپڑ پڑا تھا تب وہ خاموش نہیں تھیں. اسے نہیں رہنا تھا. ابا نے جب گالیاں دی تھیں تو اس کی ماں بس روئی تھی. وہ نہیں روئے گی. جب اماں نے بے وفائی کی تھی تو اماں نے کئی دن انہیں کٹہرے میں کھڑا نہ کیا تھا. وہ کرے گی. جن چیزوں نے اس کی ماں کی شادی ہاریبل کر دی تھی وہ ان چیزوں کو نہیں دہرائے گی. بس صرف ایک یہی طریقہ تھا جس سے وہ تباہی کے دہانے سے ہٹ سکتی تھی. یعنی تمہارا فیصلہ نہیں بدلے گا؟ بالاج کی آواز کہیں دور سے آتی تھی. تمہیں چناؤ کرنا ہوگا بالاج. اسی لمحے فرش پر پڑا زینیا حاکم کا موبائل تھر تھر آیا. ایک طرف بالاج تھا, دوسری جانب زینیا. ان دونوں کی نظریں فون کی ٹوٹی اسکرین پہ جمی تھی جہاں بشر کالنگ کے الفاظ چمک رہے تھے. زینیا کی زخمی نگاہوں میں آج بہت کچھ تھا. مہدی ششدر سا اسے دیکھے گیا. قیس کسی جواب کی توقع میں تھا. جو میں سوچ رہا ہوں کیا تم وہی کرنے جا رہے ہو؟ قیس نے اس بات میں گردن ہلا دی. مہدی کی آنکھوں میں کرب اترا مگر وہ قیس کو روک نہیں سکتا تھا. وہ رکتا ہی نہ. نماز اس طرح کام نہیں کرتی قیس. سکون یوں ہی ایک لمحے میں نہیں مل جاتا. دعائیں فوراً سے قبول نہیں ہوتی اور برائی فوراً دفع نہیں ہو جاتی. اس زمین کو, اس ساری کائنات کو بننے میں بھی چند دن لگے تھے. کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ بس ایک کن کہہ دیتا اور ایک جھٹکے میں ساری کائنات وجود میں آ جاتی؟ وہ چپ ہوا تو قیس کو اس کے بولنے کی بے چینی سی ہوئی. اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے. اگر غور کرو تو پتہ لگے کہ ہر چیز جو ایک پروسیس کے بعد وجود میں آتی ہے وہ ریلائبل ہوتی ہے, اور کبھی کبھی لائف ٹائم بھی. جن دعاؤں کا قبول ہو جانا تم اس وقت مانگ رہے ہو, اگر ماضی میں پیچھے جا کر دیکھو تو تم نے اللہ سے بہت کچھ مانگا تھا. اس وقت حال میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے پہ شکر کا سانس لوگے. اللہ کی ہر بات, ہر کام, ہر عمل میں اتنی حکمت کیوں ہے؟ بس دے دینا جو ہم چاہتے ہیں, پھر نفع نقصان, پچھتاوا, خوشی, وہ سب ہمارا. قیس سب جان لینا چاہتا تھا. مہدی مسکرایا. اگر کوئی بچہ جلتے ہوئے نارنجی کوئلے سے کھیلنے کی خواہش کرے گا تو ظاہر ہے ماں اسے روکے گی, سنبھال لے گی یا پھر ڈانٹ مار کر اسے دور کر دے گی. وہ کبھی بھی اپنے بچے کو جلنے نہیں دے گی, کیونکہ تکلیف صرف بچے کو نہیں ماں کو بھی ہوگی. اللہ جب ہمیں ہرٹ ہوتے دیکھتا ہے تو اسے برا لگتا ہے, کیونکہ اسے ہم سے محبت ہے. قیس نے بیزاری سے گردن گھمائی اور اٹھ کھڑا ہوا. جائے نماز لپیٹ کر دراز میں رکھی. مہدی بھی اٹھا تھا. مگ یوں ہی فرش پہ دھرے رہے. دروازے تک جاتے جاتے مہدی رکا. وجہ قیس کی پکار تھی. تم کسی کام سے آئے تھے, کہو کیا کہنا ہے؟ میں اپنے مسائل بتانے آیا تھا, لیکن تم پہلے ہی مسائل زدہ ہو. میں اپنے مسائل میں ہمیشہ تنہا تھا مہدی, لیکن تم اپنے راز مجھ سے کہتے تھے. آج کل تم مجھ سے کچھ نہیں کہتے. مہدی کے دل کو دھکا سا لگا تھا. یار میں تھوڑا سخت ہوں ٹھیک ہے, مگر مجھ سے بات کیا کرو. مہدی کا وجود زنجیر ہو گیا. قیس کے قریب کچھ ہی لوگ تھے جن سے وہ ضرورت سے زیادہ لمبی بات کرتا تھا, اور مہدی ان لوگوں میں سے تھا. نفرت, تلخی ایک طرف, ان دونوں کے درمیان محبت ایک طرف. قیس بیڈ پہ بیٹھ گیا. مہدی نے مڑ کر اسے دیکھا. اس کا دل پسیجا تھا. چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس کے قریب آ کر رکا. چند پل, چند سانسیں بیتیں. پھر مہدی نے دھیرے سے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا تھا. قیس کچھ نہ بولا, نہ مزاحمت کی, بس چپ چاپ بیٹھا رہا. سکون سے آنکھیں بند کر لی. سبز آنکھوں والے مرد نے اس کے کندھے کو تھپکا. چند پل مزید یوں ہی اسے سینے سے لگائے رکھا. اس کے بالوں کو درست کیا, پھر دور ہوا. اگلے چند پلوں میں وہ کمرے سے نکل کر راہداری میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا نظر آ رہا تھا. زینیا نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھانا چاہا, لیکن بالاج نے پیر سے فون کو دور پرے کیا. زینیا استہزائیہ مسکرائی. تم اس وقت اس موبائل کو مجھ سے دور کر سکتے ہو, مگر کب تک؟ تم جاؤ گے اور میں بشر کو کال کروں گی. پھر ایک کال تمہیں آئے گی جس میں تمہاری بہن کی طلاق کی خبر ہوگی. وہ پھونکاری تھی. میں برباد ہوئی تو آباد کسی کو نہیں ہونے دوں گی. تمہیں لگا تھا تم مجھ سے بے وفائی کر سکتے ہو؟ زینیا میری بات سنو پلیز, سمجھنے کی کوشش کرو. میں مجبور تھا, مجھے مارنا مجبوری نہیں تھی. وہ غرائی.
میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، جو تم چاہو گی وہ کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہونے لگی ہے، مجھے تم سے نفرت ہے بالاج۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں سب فکس کر دوں گا۔ زینیا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، ایک بار، صرف ایک بار میری جگہ پہ۔ مجھے نہیں سمجھنا، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، میں سب کچھ بشر کو بتاؤں گی، میں بشر کو، ابا کو، سب بتاؤں گی۔ تم دیکھنا بالاج، میں سب کو بتاؤں گی۔ بالاج نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ دیکھو زینیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ پلیز تم یہ ساری باتیں فی الحال خود تک رکھو، میں کچھ دن بعد واپس آؤں گا، ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ میں تمہیں لگتا ہے تم چند دن بعد آؤ گے اور میں ہنسی خوشی تمہارے ساتھ رہنے پہ راضی ہو جاؤں گی؟ میں بھول ہی نہیں سکتی تم نے میرے برابر کسی اور کو لا کھڑا کیا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، اس تعلق سے اور تمہارے دعووں سے۔ بالاج نے آگے بڑھ کے سختی سے اس کے دونوں بازو دبوچ لیے۔ آس پاس کھڑے گارڈز یوں چپ تھے جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اب اگر تم نے ایک اور لفظ کہا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، دنیا تمہارے منہ پہ تھوکے گی۔ وہ رکا، بازوؤں پہ مزید زور دیا اور زہر خند لہجے میں غرایا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی، خاموش نہ رہی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایک جھٹکے سے زینیا کا بازو چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اسے رکنا پڑا۔ زینیا کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ روتے ہوئے بشر کو کال ملا رہی تھی۔ بالاج کے پورے جسم میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ واپس آیا، زینیا کے چہرے کو دبوچا۔ اس کی گرفت سخت اور تکلیف دیتی تھی، لیکن اس وقت زینیا اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اگر تم نے ایک اور بار مجھ سے ضد کی تو میں تمہیں واقعی طلاق دے دوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب گرایا۔ زینیا نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی کٹپٹی پہ دے مارا۔ بالاج بے یقینی سے پیچھے ہوا، کنپٹی سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں ڈرتی ہوں؟ تم کہو گے میں طلاق دوں گا اور میں ڈر جاؤں گی؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ دو طلاق، دو نہ، اگر ہے جرأت تو طلاق دے کر دکھاؤ۔ میں بالاج یوسف میر تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ زینیا کو اپنے کان سن ہوتے محسوس ہوئے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں میں تمہیں۔ وہ پھنکارا تھا، پھر خاموشی چھا گئی، سور جیسی خاموشی۔ زینیا نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھنا چاہا مگر بصارت دھندلی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ گری تھی۔ بالاج اس کی سیدھ میں بالکل اسی طرح فرش پہ گرا تھا۔ زینیا چپ تھی، متعجب، بے یقین۔ بالاج گلٹی تھا، متعجب اور بے یقین بھی۔ ایک ہی سیدھ میں وہ دونوں ایک ہی پوزیشن میں فرش پر گرے تھے۔ ان دونوں نے ایک لمحے میں بہت کچھ کھو دیا تھا۔ بالاج سن ہو گیا تھا، کنپٹی سے بہتا خون ساکت۔ یہ اس نے کیا کر ڈالا؟ فلائٹ کا اعلان اب بھی ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ آئے بے تاثر چہرے والے مرد اب کان میں لگے ننھے آلے پہ کسی کی ہدایات سن رہے تھے۔ پھر بالاج نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا۔ آپ کو چلنا ہوگا، باس کا آرڈر ہے، کہتے ساتھ انہوں نے اسے بازو سے پکڑا اور آگے بڑھنے لگے۔ بالاج رک سکتا تھا مگر اس فلائٹ کے بعد اسے بہت کچھ کھونا پڑتا۔ زینیا خالی خالی نگاہیں فرش پر جمائے بیٹھی رہی۔ آس پاس کی ساری آوازیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ اس نے گردن اٹھا کر بالاج کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پہ قفل لگ چکا تھا، ذہن تاریک ہونے لگا۔ وہ مشکل میں تمہیں چھوڑ کر آسانی کو چنے گا۔ اس کی سماعتوں میں اب بھی اسی سطر کی گردش تھی۔ اس کی ساری دنیا جل کر خاک ہو گئی تھی۔ تیز بارش اور کڑکتی بجلی میں گوادر نم سا تھا۔ مسلسل بارش نے موسم سرد کر دیا تھا۔ سمندر کا شور مزید بڑھ گیا تھا۔ کونج حاکم اپنے کمرے میں موبائل پہ کوئی ڈرامہ لگا کر بیٹھی تھی۔ نومبر کی ٹھنڈی ہوائیں جسم کو بھاتی تھیں۔ پیٹ کے بل لیٹی، ٹانگوں کو مسلسل جھلاتی، منہ میں وقفے وقفے سے مونگ پھلی کے دانے ڈالتی، آج وہ خود کو بے حد مصروف کیے ہوئے تھی۔ دفتن اس کا فون بجنے لگا۔ سخت بیزار ہو کر اس نے کالر آئی ڈی دیکھی تو ایک لمحے کو دل بے حد زور سے دھڑکا۔ زیغم میر، کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی، گلا کھنکارا، آس پاس نظر دوڑائی، پھر موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، کال نہ کاٹنا، مجھے ایک کام ہے۔ گویا وہ جانتا تھا کونج کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں کوئی تم سے ڈرتی ہوں جو کال کاٹوں گی؟ آگے سے وہ تڑک کر بولی۔ ہاں، زبان بس اس کی زیغم کے سامنے چلتی تھی۔ اصل میں آپا کو پتہ لگ گیا ہے کہ تم نے اور بشر نے زینیا کا سارا زیور بیچ کر اسے پیسے بھجوائے ہیں۔ کونج کے سر پر گویا آسمان گرا تھا۔ تم نے آپا کو بتایا تھا اور آپا نے اماں کو بتا دیا ہے۔ اماں نے اسے بولا ہے کہ یہ بات حاکم ماموں کو بتا دو۔
اب عروج یہ بات شاید ماموں کو بتا دے گی۔ کونج کا دل بے اختیار ہول اٹھا۔ تم نے انہیں روکا نہیں، بات نہیں کی؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا مطلب ہے میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم سے کس نے کہا تھا اپنی پیاری بھابھی سے بیٹھ کر ساری باتیں کرو؟ وہ جل ہی تو گیا تھا۔ کونج کو بے طرح غصہ چڑھا تھا۔ تم دنیا کے سب سے فضول انسان ہو۔ یا اللہ میں تمہارا کیا کروں؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا۔ وہ روحانسی ہوئی۔ اچھا اچھا بس صبر کرو، کرتا ہوں کچھ۔ ساری دنیا کا عذاب میرے گلے پڑ گیا ہے، کوفت سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ کونج بیڈ سے اتر آئی اور جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی، ساتھ ساتھ ناخن بھی چبا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ اس نے لپک کر موبائل اٹھایا اور بے قراری سے اس کی بات سننے لگی۔ بات ہو گئی ہے میری، اب آپا کچھ نہیں بتائے گی۔ اس کے نرمی سے کہنے پر کونج کو ڈھارس سی ہوئی۔ تم نے انہیں کیسے منا لیا؟ میرے پاس اس کے راز تھے، بشر بھائی کو بتانے کی دھمکی دی تو مان گئی۔ ہاں البتہ اماں کا کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے ماموں کو بتا دیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھپھو ایسا نہیں کرنے والی، کیونکہ غلطی بالاج بھائی کی ہے، ابا چڑھ دوڑیں گے۔ وہ مزے سے بولی۔ دوسری طرف زیغم نے موبائل کو گھور کر دیکھا تھا۔ یہ کتنی چالاک تھی۔ اچھا وہ سب چھوڑو، تم اپنی ساری باتیں زینی کو نہیں بتاتی تھیں، یہ اچانک بیسٹ فرینڈ بدل کیوں دی؟ چند لمحے دوسری طرف خاموشی رہی۔ کیا ہوا؟ کیا زینی سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے؟ تم چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ نرم لہجہ، یہ ڈھارس، اس کی تلاش میں تو وہ ساری زندگی بھٹکی تھی۔ کونج نے آنکھیں بند کر لیں۔ پچھلے کئی سال آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگے۔ زینی وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے۔ اپنی نظر میں معتبر بنو کونج۔ جو انسان دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے، دوسروں کے لیے ایکسٹراڈنری ایفرٹس کرتا ہے، اس کا اصل کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا تھا وہ ہے تو سب ہے، وہ ہے تو میں ہوں، میرے خواب ہیں۔ اب لگتا ہے میں تباہی کے دہانے پہ ہوں۔ کوئی بھی مرد یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے لیے خود کو بدلا جائے۔ کوئی انسان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے الفاظ حلق میں رکھ لیے جائیں۔ تم نے وہ انسان دیکھا ہے جس کے پاس کئی سالوں سے ایک نقشہ ہو، وہ جس پہ اسے اپنی سمت کا تعین کرنا آتا ہو، اور پھر ایک حادثے میں اس سے وہی نقشہ چھن جائے، پھر ہر منزل دھندلی ہو اور ہر راستہ مشکل، اسکوائر ون، سمجھتے ہو؟ اگلے کئی لمحے وہ بس روتی رہی تھی۔ زیغم بس اسے سن رہا تھا۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو ایک نرم سا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ دہانے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کونج، ایک قدم پیچھے لو اور سب تھم جاتا ہے۔ کونج کے آس پاس ساری دنیا تھم گئی۔ دہانے سے واپسی ممکن ہوتی ہے، بس دھیان رکھنا ایک جگہ ٹھہر مت جانا، ورنہ پیر پھسل جاتے ہیں۔ آگے مت بڑھنا ورنہ گرا دی جاؤ گی۔ ایک قدم پیچھے لو، سنبھل جاؤ، پھر تمہارے لیے کئی راہیں ہوں گی۔ ایک قدم پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ایک قدم پیچھے جائزہ ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے، اسٹرگل ہوتی ہے۔ ان سب پہ غور کرو، غلطی جانو، چانس لو، رسک اٹھاؤ اور پھر نئے راستے بناؤ۔ زینی نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے زندگی تیاگ دو، خود پہ امید اور کوشش حرام کر دو۔ کئی لمحے کونج سے کوئی جواب نہ بن پایا تو زیغم نے کال کاٹ دی۔ اگلے کئی لمحے کونج کو اپنے ارد گرد سناٹا محسوس ہوا، گہرا سکوت۔ اسلام آباد آج سے پہلے کبھی اتنا متعجب اور بوجھل نہ ہوا ہوگا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ قریب 12 بجے کا وقت تھا۔ گھروں کی بتیاں بجھنے لگی تھیں۔ سڑک پہ گاڑیوں کا رش کم تھا، ایک دکا گاڑی وقفے وقفے سے گزر جاتی تھی۔ لہلہاتے درخت دور پار سے روشنی پڑنے پہ چمک رہے تھے۔ تیز ہوا میں جھولتے درختوں سے اس وقت خوف آ رہا تھا۔ گردن اٹھا کر دیکھو تو سڑک کنارے سنہری آنکھوں والی لڑکی شکستہ قدم لیتی کہیں جا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے کئی بار رک جاتی تھی، کھوکھلی نگاہیں اٹھا کر آس پاس دیکھتی، پھر خود کو دیکھتی، پھر فون پہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی اور پھر کئی لمحے ایک جگہ جم کر کھڑی رہتی، پھر چلتی اور پھر رک جاتی۔ آنکھیں خشک تھیں، گردن پہ نشان تھے، بازو کپڑے سے ڈھکے تھے، مگر زینیا جانتی تھی وہاں نشان بن چکے ہوں گے۔ یہ سب کبھی نہ کبھی مٹ جائیں گے۔ روح کے نشانوں کا کیا؟ چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگی تھی اور وہ منہ کے بل سڑک کنارے گر پڑی۔ ہتھیلیاں گھٹنے بری طرح چھل گئے، ماتھا روڈ پیومنٹ سے ٹکرایا۔ درد اور بے بسی کی ایک لہر سی اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ اس کا جی چاہا تھا چیخ چیخ کر روئے، سب کو بتائے
اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کم از کم اپنے بھائی، اپنے بشر کو ہی بتا دے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہتھیلیاں بری طرح جلنے لگی تھیں۔ اسے رونا تھا، چیخ چیخ کر ڈھیر سارا رونا تھا۔ حلق آنسوؤں سے تر تھا مگر زینیا حاکم کو اپنی آنکھ کے پانی پہ اختیار تھا۔ کمبخت، اتنی ڈھیٹ کیوں تھی؟ کچھ لوگ جب گرتے ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے انہیں اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ گرنا برا نہیں ہوتا، گر کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا مضبوط سے مضبوط انسان کا دل توڑ دیتا ہے۔ ہتھیلیوں پہ زور دیتے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی اور ذرا سی جدوجہد کے بعد روڈ پیومنٹ پر بیٹھ گئی۔ اب بس، اب وہ یہاں سے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اس کے جسم کی ساری توانائی جواب دے چکی تھی۔ کئی پل وہ سنسان سڑک پہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آسمان پہ ستارے تھے مگر تاریکی اندر تک بسیرا کر چکی تھی۔ کئی لمحے وہ بے خیالی کے عالم میں وہیں بیٹھی رہی۔ اسی پل اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر آنکھوں کے آگے کیا۔ غیر شناسا نمبر، مگر اسے اس وقت کسی کی آواز سننی تھی۔ کوئی ہو جو ڈھارس دے، شکوے کے بغیر بس کندھا دے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ آواز شناسا تھی۔ میں قیس کمبیر بات کر رہا ہوں۔ بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے کل کے ایونٹ کے لیے 3 فوٹوگرافرز کی فائل بھیجی گئی ہیں، جن میں سے ایک تمہاری ہے۔ زینیا کچھ نہ بولی تو قیس نے دھیرے سے اضافہ کیا، تمہارا نمبر بھی وہیں سے ملا ہے۔ مجھے فوٹوگرافرز بہت مل جائیں گے۔ کیا تم ویڈیوگرافی کر سکتی ہو؟ یہ ایونٹ بہت اہم ہے، غیر ملکی ڈیزائنرز بھی شامل ہو رہے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ زینیا کئی لمحے خالی اور ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ دوسری جانب اپنی اسٹڈی میں صوفے پہ بیٹھا قیس کوفت زدہ ہوا۔ اس کے سامنے فائلز، ڈیزائنرز کا انبار بھرا تھا۔ بی بی جواب دیں، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے مل سکتے ہو؟ ایک لمحے کو قیس کا کاغذات الٹتا ہاتھ تھم گیا۔ اس نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا۔ یہ وہی زینیا تھی نا؟ کہیں اس نے کوئی دوسرا نمبر تو نہیں ڈائل کر لیا؟ تم زینیا ہو نا؟ زینیا حاکم، دی اسمگلر۔ اس نے تصدیق چاہی۔ زینیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ سیورس پلیز، آ جاؤ پلیز تھوڑی دیر کے لیے، مجھے اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ قیس کے ذہن میں جھماکے سے ہوئے۔ یوں ہی اسی طرح اسے کسی اور نے بھی بلایا تھا۔ وہ اسے نہ کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کی طرف انتقام تھے، لیکن کیا وہ یہاں انکار کر سکتا تھا؟ مجھے کسی انسان کی ضرورت ہے، پلیز آ جاؤ سیورس۔ اس کی آواز دھیمی اور ہلکی تھی۔ قیس نے لیپ ٹاپ بند کیا، موبائل کان اور کندھے کے بیچ میں لگائے۔ اس نے اٹھ کر پیروں میں جوتے پہنے، والیٹ، چابیاں اٹھائیں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ زینیا نے اپنے آس پاس دیکھا۔ لمبی سنسان سڑک، کوئی بورڈ نہیں، کوئی نشانی نہیں۔ مجھے نہیں پتا، یہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہے۔ لوکیشن بھیجو، سب ٹھیک ہے نا؟ زینیا نے ٹوٹی اسکرین پہ انگلیاں چلاتے اسے لوکیشن بھیجی۔ میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ اس کا لہجہ نرم ہوا تھا، ڈھارس دیتا ہوا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی لیکن قیس کال کاٹ بھی نہ سکا۔ کال چلتی رہی۔ یہ آسرا بھی بہت تھا کہ کوئی انسان اس کے لیے آ رہا ہے، چاہے دشمن ہی صحیح۔ یہی بہت تھا کہ کوئی قیس کو کال کر رہا ہے، چاہے خاموش ہی رہے۔ تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ داخلی دروازے تک آیا جب اسے رکنا پڑا۔ مقصود کمبیر کا نرس بوکھلائی سی حالت میں اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ قیس کے دل کو کسی انجانے خدشے نے آن گھیرا۔ موبائل پہ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ مقصود صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے سر، پلیز جلدی چلیں، مہدی صاحب بھی گھر پر نہیں ہیں۔ قیس کا موبائل پکڑے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں گرے۔ وہ اپنے بلانے والوں کی پکار پہ چلا جایا کرتا تھا، لیکن کچھ تھا، کوئی کرس جو ہمیشہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا تھا، اور پھر وہ ہوتا تھا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہ ہوتا تھا۔ اس نے بھاری سانس لی۔ کیا تم تھوڑی دیر انتظار؟ کال کٹ گئی۔ شاید وہ اس وقت کسی اور کے مسائل نہیں سن سکتی تھی۔ قیس نے لب بھینچ لیے، جانتا تھا وہ انتظار نہیں کرے گی۔ اس نے انگلی سے ماتھے کو رگڑا، پھر بلند آواز میں ملازمین کو پکارنے لگا، مختلف حکم صادر کرنے لگا۔ گاڑی نکالو، ڈاکٹر کو فون کر کے بات کرو، چچا نے آخری بار کس سے بات کی تھی؟ مہدی کہاں ہے؟ وہ میل نرس کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آوازیں بھی تھیں جن میں ایک وہ پکار بھی تھی جو ہمیشہ اسے پتھر سے موم بنا دیتی تھی۔ سیورس پلیز۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کا خاندان زیادہ اہم تھا۔ واپس اسی سنسان سڑک پہ آؤ تو زینیا نے موبائل نوچ کر کان سے نیچے اتارا۔ آنکھیں بھر بھر رہی تھیں۔
اسی لمحے پتوں کو چرچراتے 2 قدم اس کے قریب آ کر رکے. روشنی اس کی پشت سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی. وہ دراز قد تھا. رات کی تاریکی میں اس کی سبز آنکھیں مسیحائی کا اعلان کرتی تھیں. زینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا. چند لمحوں کے لیے وہ نگاہ نہیں ہٹا سکی. سیاہ ہوڈ اور سفید سلیکس کے ساتھ اس نے بغیر جرابوں والے سنیکر پہن رکھے تھے. شاید وہ کہیں کسی کے ساتھ اچھا وقت گزار کر آ رہا تھا. سرکار، رات کے اس وقت یہاں بیٹھنا محفوظ نہیں. آپس کی بات ہے، ہر مرد میرے جتنا شریف نہیں ہوتا. آخری بات اس نے رازداری سے کہی تھی. زینیا بغیر جواب دیے گردن جھکائے بیٹھی رہی. اس کا دل خالی تھا، اس کی سماعتیں کسی پکار کی منتظر. مہدی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے سامنے آ کر رکا. پھر آلتی پالتی مارے اس کے سامنے سڑک کنارے بیٹھ گیا. اب زینیا روڈ پیومنٹ پہ بیٹھی تھی اور مہدی اس کے سامنے. چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر گردن ڈھلکا دی، گال ہتھیلی پہ ٹکا دیا، آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھا. سرکار، کیا ہوا ہے؟ ہر وقت لوگوں کا سکون برباد کر دینے والی آج خود بے سکون کیوں ہے؟ زینیا نے اب بھی جواب نہیں دیا، بس آنسوؤں کو روک کر بیٹھی رہی. وہ یوں کسی کے سامنے رو نہیں سکتی تھی. زینیا، ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے؟ کہیں اپنے شوہر کے جانے پہ افسردہ تو نہیں ہو؟ اس نے قیاس لگایا. ویسے ہونا تو نہیں چاہیے. اچھا ہوا چلا گیا، جان چھوٹی تمہاری. ویسے بھی تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے. وہ بولی تو اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھیں سرخ تھیں. میں انسان ہوں اور انسانوں کو فرق پڑتا ہے. کہ وہ زینیا نہیں تھی. اپنی ہار، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا اس کا شیوا نہیں تھا. مہدی نے گردن سیدھی کر لی، پیر سمیٹ کر سینے سے لگا لیے. اب کہ وہ سنجیدہ تھا. تم اب تک گھر کیوں نہیں گئی؟ مجھے راستہ سمجھ نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے میں بھٹک گئی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. وہ بڑبڑائی. مہدی کو بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. کافی دیر تک وہ خاموشی سے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا. کیا وہ اس سے پوچھے؟ کیا وہ بتا دے گی؟ اس نے کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کیا. میرے نام کا مطلب جانتی ہو؟ مہدی، یعنی راستہ دکھانے والا. اللہ نے مجھے لوگوں کو درست سمت دکھانے بھیجا ہے. تم میرے ساتھ اپنا راستہ تلاش کر سکتی ہو. وہ لائف کوچ تھا. لوگوں کو فکس کرنا، مدد کرنا، بغیر جج کیے ان کا کندھا بننا، یہ اس کا کام تھا. زینیا چند پل اسے دیکھتی رہی. وہ اٹھی تو مہدی کو اس کی گردن پہ پڑے سرخ نشان دکھائی دیے، یوں گویا انگلیاں چھپ گئی ہوں. کیا اس کے شوہر نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا؟ اس کے لمبے شہد رنگ بال بے ترتیب اور بکھرے ہوئے تھے. چہرے پہ بھی نشان تھے. معاملہ کچھ کچھ اسے سمجھ آ رہا تھا. وہ آج پہلی بار زینیا کے بالوں کو کھلا اور دوپٹے سے آزاد دیکھ رہا تھا. یقیناً اس کے بال بہت خوبصورت تھے، مگر یہ صورتحال نہیں. اس نے نگاہ پھیری. زینیا واقعی راستہ بھٹک چکی تھی، مگر وہ اس وقت ہاسٹل کے پاس ہی تھی. مہدی اس کے آگے چل رہا تھا. اس نے نوٹ کیا کہ زینیا چلتے چلتے ٹھہر جاتی ہے. کبھی گردن پہ دوپٹہ درست کرنے لگتی ہے، کبھی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتی ہے. وہ نارمل دکھنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں. ہاسٹل کی گلی کے دہانے پہ وہ رکا تھا. بالوں پہ باندھنے والا بینڈ جو کہ اس نے کلائی میں باندھ رکھا تھا اسے اتارا اور زینیا کے سامنے رک کر اس کی جانب بینڈ بڑھایا. وہ رک گئی، اچنبھے سے اسے دیکھا. عورت کے بال وہ واحد چیز ہوتے ہیں جو اس کے حالات کا پتہ دیتے ہیں. بکھرے بال یعنی وہ مصروف ہے، الجھی لٹیں یعنی وہ پریشان ہے، روکھے بال یعنی وہ اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی. اگر تمہیں نارمل دکھنا ہے تو پہلے اپنے بال نارمل رکھو. وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. زینیا نے آہستگی سے بینڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا. پشت پہ پھیلے لمبے گھنے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کی. بال اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے. وہ بمشکل انہیں باندھنے کی کوشش میں تھی. انہیں سمیٹتی اور وہ پھسل کر کندھوں پہ پھیل جاتے. اسی پل کوئی 9 عمر لڑکوں کی ٹولی ہنستے بلند آواز میں کچھ کہتے وہاں سے گزرنے لگی. زینیا کو دیکھ ان میں سے ایک لڑکا مسکرایا تھا، پھر رفتار دھیمی کی مگر بے سود. سیاہ ہوڈ والا مرد پوری طرح اس کے سامنے ٹھہر گیا. یوں کہ سنہری آنکھوں والی لڑکی اس کے پیچھے کہیں چھپ گئی. لڑکا نا امید سا گردن موڑ کر آگے بڑھ گیا. کیا تم مجھ سے پوچھو کہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ چلتے چلتے زینیا نے سوال کیا تھا. اول تو مجھے آپ کہو. لڑکی میں تم سے بڑا ہوں. دوئم تم وہ لڑکی نہیں ہو جو یوں ہی کسی کو کچھ بتا دے. اس وقت تم ایک کمزور لمحے کی زد میں ہو. مجھے بتا دو گی پھر پچھتاؤ گی. I don't want to make you regret. زینیا بس اسے دیکھ کر رہ گئی. ہاسٹل سے ذرا سے فاصلے پر وہ رک گیا.
اشارہ تھا کہ اب باقی کا سفر اس کا اپنا ہے۔ زینیا نہ جانے کیوں مزید رکنا چاہتی تھی، شاید دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ تعارف قرض رہا، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاسٹل کے گیٹ کے باہر چوکیدار، مالی، یہاں تک کہ باورچی بھی کھڑا بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ زینیا کو دیکھ ان کی سانس میں سانس آئی۔ چوکیدار اس سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید لیٹ آنے کی وجہ۔ پھر اس نے خود کو اندر کی جانب قدم بڑھاتے دیکھا۔ لان میں ہاسٹل کی تمام لڑکیاں بمیں افروزہ بیگم جمع تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زینیا کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ہر لڑکی کی نگاہ میں ترحم تھا، کسی میں غصہ تو کسی میں کراہیت۔ افروزہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ زینیا سن رہ گئی۔ 1 بج گیا ہے، کیا یہ وقت ہوتا ہے واپس آنے کا؟ میں نے تم سے کہا تھا زینیا، یہاں تمہارا باپ، بھائی، شوہر، میں ہوں، کہاں تھی تم؟ وہ پہلی بار چیخی تھی۔ بیلکنی میں کھڑی شیزل جو بار بار فون پہ فون ملا رہی تھی، زینیا پہ نظر پڑتے ہی وہ اندھا دھند نیچے بھاگی تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے تمہاری وجہ سے ہم کتنا سفر کر رہے ہیں؟ اب کے مانور بولی تھی۔ پتا نہیں کہاں کہاں رہتی ہو تم، کن کن مردوں سے واسطہ ہے تمہارا؟ میں سمجھ سکتی ہوں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ تم، مانور کی آواز دم گئی۔ یہ ہمدرد کوئی اور تھی۔ کیا ہوا تھا زینیا؟ تم پلیز ہمیں کچھ تو بتاؤ، ہم سب بہت پریشان تھے۔ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں مارا ہے؟ تمہاری گردن پہ نشان ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے؟ ہم سب تمہیں کال کر رہے تھے، ہم سب پریشان تھے، وہ ٹکر ٹکر ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ الفاظ پروسیس نہ ہوتے تھے، دل پہ لگا زخم بڑھتا چلا جاتا تھا۔ انہی چہروں کے درمیان اس نے ایک چہرہ دیکھا، وہ جو رش میں راستہ بناتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے چین تھیں۔ وہ سب کو ہٹاتی اس کے سامنے آ کر رکی، قد میں ایک دوسرے کے برابر، ظرف میں اعلیٰ ظرف۔ اس نے زینیا کو دیکھا، اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ آس پاس اب بھی لڑکیوں کا شور تھا، آنٹی سخت نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ تم ٹھیک ہو زینب؟ بس یہی، صرف یہی سننا چاہتی تھی وہ۔ کئی پل زینیا کے حلق سے الفاظ برآمد نہ ہو سکے۔ شیزل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے اپنے ساتھ لیا آگے بڑھتی چلی گئی۔ لوگ اس پر ہنسیں، اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ کسی کو ٹوٹی ہوئی لگے یہ وہ ہونے نہیں دے گی۔ شیزل سیمسن کے ہوتے ہوئے اس کے دوست تباہ نہیں ہو سکتے۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، زینیا کو بیڈ پہ بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کر اس کے لبوں سے لگایا۔ کئی پل بعد شاید وہ سنبھل چکی تھی۔ شیزل یوں ہی اس کے سامنے کھڑی رہی۔ آر یو اوکے؟ آئی ایم اوکے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ شیزل سیمسن چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر دھیرے سے اسے گلے لگا لیا۔ زینیا حاکم جہاں تھی وہیں سن ہو گئی، آنکھیں بھر گئیں، دل کے زخم ادھڑ گئے۔ آئی نو یو آر ناٹ۔ شیزل نے سرگوشی کی اور یہاں زینیا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے سب کیا تھا، میں نے صبر کیا، میں نے باؤنڈری بنائی، سب کیا، لیکن اس نے مجھے طلاق دے دی۔ ایک لمحے کو شیزل کی گرفت ڈھیلی پڑی، پھر اس نے مزید سختی سے اس کے گرد حصار بنایا۔ میں نے اسے مشکلات سے نکالا، میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، میں کرسڈ ہوں، کوئی میرا نہیں ہوتا، کوئی میرا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا پورا وجود حج کولے کھا رہا تھا، الفاظ بے ربط تھے اور دل پہ باقاعدہ کسی نے برچھی دے ماری تھی۔ مہدی کہتا تھا باؤنڈری بناؤ، اماں نے کہا تھا صبر کرو، تم نے بولا بنیادیں بناؤ، بالاج کہتا تھا میرے ساتھ گزارا کرو، میں نے سب کیا تھا۔ بولتے بولتے اس کی ہچکی بن گئی، حلق اتنا دکھ رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ رو رہی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ زینیا کبھی اس طرح نہیں روئی تھی، وہ ڈھیٹ تھی، مضبوط تھی۔ شیزل بغیر کچھ کہے اسے گلے لگائے بیٹھی رہی۔ میں اسکوائر 1 پہ آ گئی ہوں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے صرف ایک اچھی شادی مانگی تھی، اللہ میری نہیں سنتا، اس نے کبھی میری سنی ہی نہیں۔ بالاج میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ روتے الزام دیتے وہ بس خاموش ہو گئی۔ اب بس ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیزل چاہتی تھی وہ بولے تاکہ دل کا غبار نکلے۔ اس کی بات پہ زینیا کے جسم میں گویا شرارے دوڑ گئے۔ وہ شیزل سے دور ہوئی، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ یہ سب عبداللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔
اس کی آواز میں زمانے کی تکان تھی۔ اللہ اس سے غارت کرے، اللہ اس سے برباد کرے، سب عبداللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ زور زور سے چیختے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آنسو زاروں قطار بہ رہے تھے۔ عبداللہ نے مجھے زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑا، اس نے مجھ پہ گو اپ کیا۔ عبداللہ کو اللہ غارت کرے، اس سے میرے لیے آنا تھا، عبداللہ میرا تھا، مگر اس نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو چنا۔ میں نے اسے کتنا بلایا، وہ میرے لیے آ سکتا تھا، اللہ وہ آ سکتا تھا، اللہ اس سے غارت کرے، یہ سب عبداللہ کی وجہ سے ہوا ہے، عبداللہ سب غارت۔ اس کے الفاظ گڑمڑ ہونے لگے، ذہن پہ پڑا بوجھ بھاری سے بھاری ہوتا گیا۔ شیزل برق رفتاری سے اپنی جگہ سے اٹھی، پانی کا گلاس اور ایک ٹیبلٹ اس کے منہ میں رکھی۔ زینیا شل سی تھی، پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو آدھا پانی حلق میں گیا اور آدھا اس کی گردن پہ بہہ گیا۔ اگلے کئی لمحوں میں وہ ہوش سے بیگانہ ہوتے ہوئے بیڈ پر گر چکی تھی۔ شیزل نے اسے سیدھا کر لیٹایا، اس کے پیر جوتوں سے آزاد کروائے، بال سمیٹ کر باندھ دیے اور چادر اس کے جسم پہ ڈال دی۔ بتیاں بجھا کر وہ اس کے قریب بیڈ پر آ بیٹھی، آنسوؤں کے نشان، گردن پہ نیل اور بھیگی ہوئی پلکیں۔ شیزل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں، اسے شادیوں سے مسئلہ تھا، لیکن کوئی اتنی بری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ زینیا سو گئی تھی، شیزل سو بھی نہ سکی۔ ایک خراب شادی صرف اس شادی میں رہنے والوں کا افیکٹ نہیں کرتی، ایک خراب شادی پورا دائرہ تباہ کرتی ہے۔ آسمان جبر آلود تھا، وقفے وقفے سے ہوتی ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم خوشگوار کر دیا تھا۔ آسمان پہ سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ نومبر اسلام آباد میں سردی نہ سہی خون کی ضرور لے آتا ہے۔ قیصم کی اوپری منزل پہ قدم رکھو تو شیشے کے اسٹوڈیو میں اس وقت کئی لوگ جمع تھے، سنگی مجسموں پہ ٹنگے نئے ڈیزائنز کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے تو میز پہ رکھی اسکیچ بک پہ بنے ڈیزائنز کو آخری ٹچ دیتے ہوئے۔ ڈیزائنرز آج اپنے کام کا بیہائنڈ دا شوٹ یعنی BTS کروا رہے تھے۔ BQ پروجیکٹ کے ڈیزائنرز منتخب ہو چکے تھے۔ آج سے 1 ماہ بعد ان پہ کام شروع ہونا تھا تاکہ عید تک کام مکمل ہو سکے۔ فوٹوگرافرز کا ایک ہجوم سا تھا جو ان شاہکاروں کی تصاویر اتار رہا تھا۔ چند ایک تھے جو چن لیے جاتے، ان سب کے عقب میں دیکھو تو 2 پاور چیئرز تھیں اور ان دونوں پہ ٹانگ چڑھائے قیس کمبیر اور براق حنیف بیٹھے نظر آتے تھے۔ ہاتھ میں کافی کے مگ اور جانچتی نظریں ہر ایک کو اسکین کرتی تھیں۔ ہم دونوں اپنی کمپنیز کے CEO ہیں، یہ معمولی سے فوٹوگرافرز کا کام دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ کافی کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے براق نے تبصرہ کیا۔ قیسم کا خاکروب تک میرے اپروول کے بعد منتخب ہوتا ہے، یہاں پھر بات مختلف ہے۔ قیصب بھی ان فوٹوگرافرز کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا کرو CEO مجھے بنا دو اور تم یہاں بیٹھ کر خاکروب کو اپروولز دیتے رہو۔ سنگی مجسموں کے عقب سے ایک نیا کردار نظر آیا، نیلی ہوڈ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، مہدی سامنے تھا۔ وہ قریب آ کر کرسی پر بیٹھا اور اب ہوا تکون مکمل۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، کافی کے مگ ہاتھوں میں لیے، جانچتی نظروں سے سامنے دیکھتے 3 مرد۔ اسی لمحے مہدی کی نظر براق پہ پڑی۔ وہ فوٹوگرافرز کو کم، خواتین ڈیزائنرز کو زیادہ دیکھ رہا تھا۔ ہم نے تمہیں یہاں فوٹوگرافرز اپروو کرنے بلایا ہے، زارا کا ہیئر اسٹائل اور نمرا کا ہینڈ بیگ نہیں۔ سب آنکھیں ملامت کر رہی تھیں۔ براق نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اللہ کا خوف کرو، میں خوف خدا کا مارا انسان ان سب کو ایک اسلامی بھائی ہونے کے ناطے مشورے دے رہا تھا۔ ہاں، جیسے میں تو تمہیں جانتا نہیں نا، بہت نیک اور اسلامی ہو تم۔ قیس ان دونوں سے بے نیاز تھا۔ تمہیں میرے نیک ہونے پہ اتنا شک کیوں ہے آخر؟ اس نے کھٹاک سے مگ میز پہ رکھا۔ میں سال میں پوری 3 نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن عیدیں تو 2 ہوتی ہیں۔ مہدی کو اچنبھا ہوا، براق آگے کو ہوا۔ کیا مطلب؟ 14 اگست کی نماز نہیں ہوتی؟ براق حنیف پہ تو حیرتوں کے آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ مہدی نے کھول کر اسے دیکھا، پھر اپنے آدھے پاگل کزن کو جو کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا اور پھر تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ براق صدمے سے باہر آیا تو میز پہ رکھا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ ای میل میں سارے فوٹوگرافرز کی تفصیلات اور چند تصاویری نمونے تھے۔ بیزاری کے عالم میں تصاویر آگے پیچھے کرتے ہوئے وہ رکا۔ زینیا حاکم کی بھیجی گئی تصاویر ایک آرٹ تھیں۔ براق پلک تک نہ جھپک سکا، ستائی سے اس کے لب گول ہوئے۔ زینیا حاکم کون ہے؟ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر فوٹوگرافرز کو دیکھا، ہر کسی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک خپتی عورت ہے، اچھا ہوا نہیں آئی، میں ویسے بھی اسے کام پہ نہیں رکھتا۔ آقا بالآخر بولے تھے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیا وہ تمہاری گرل فرینڈ کی دوست ہے یا پھر تمہاری ایکس کی بہن؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو میں
میں براق حنیف نہیں ہوں۔ قیس نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے کسی کو نوکری سے نکالتے یا نوکری دیتے وقت یہ نہیں یاد کرنا پڑتا کہ اس کا شجرہ کہیں میری کسی سابقہ معشوقہ سے تو نہیں ملتا۔ اس میں ایسی بھی کیا بات ہے؟ سیلف ڈیفenس ہر انسان کا حق ہے۔ اس نے ڈھٹائی سے گردن سیدھی کی۔ قیس نے سر جھٹکا اور ایک فوٹوگرافر کو اپنے پاس بلایا۔ چند پل بعد وہ اس کے کندھے کے قریب جھکا، اس کی لی گئی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ لڑکا 85% قبول کر لیا گیا تھا، مگر قیسم میں آپ کو 100% دینا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسٹوڈیو خالی ہو گیا تھا۔ قیس صوفے پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جہاں وہ تصاویر کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ براق دوسرے صوفے پہ نیم دراز تھا اور مہدی اس کے پیروں کے قریب بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا مگ اور آنکھیں چھوٹی کیے۔ قیس کو تکتا ہوا۔ براق نے اپنے پیر مہدی کی گود میں رکھ دیے۔ کتنے لوگ فائنل ہوئے؟ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سوال کیا۔ صرف ایک، حمد رضا۔ اچھی بھلی فوٹوگرافر تھی وہ نوین، اسے کیوں نکالا؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے؟ براق کی بات پر قیس نے سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں کسی کو نوکری دیتے وقت اس کی قابلیت دیکھتا ہوں، جنس نہیں۔ جس وقت تم اس کی آنکھیں دیکھ رہے تھے میں اس کا ٹیلنٹ دیکھ رہا تھا۔ براق کو شوق ہی تو لگا تھا۔ قیس اب بھی سنجیدہ تھا۔ آفس میں کام کرنے والی عورتیں بھی کسی کی ماں بہن ہیں، کیا تم اپنی نظر قابو میں نہیں رکھ سکتے؟ کہہ کون رہا ہے؟ زن بیزار مشہور ہو تم۔ مہدی بس خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ مسوجنس ٹھیک ہے، لیکن ہراسر تو نہیں ہونا۔ براق دل ملا کر رہ گیا۔ اور اپنے علم میں اضافہ کرو۔ میں نے اسے منتخب کر لیا تھا لیکن وہ تمہاری وجہ سے چلی گئی۔ کوئی عورت تمہاری وجہ سے راستہ بدل رہی ہے۔ تم کون ہو براق؟ نرا کتا ہے اور کیا ہے؟ مہدی نے جملہ مکمل کیا۔ ہاتھ میں پکڑی کافی براق کے پیروں پہ چھلکائی اور اٹھ گیا۔ براق سسک اٹھا۔ اسے براق جیسے مردوں سے چڑ تھی جو اکیلی اور خود مختار عورت کو موقع سمجھتے تھے۔ اگلے کئی لمحے براق شرمندہ سا بیٹھا رہا، پھر قیس نے اسے موبائل پہ ایک کال کرتے ہوئے دیکھا۔ حمد رضا، زینت فہیم اور زینیہ حاکم منتخب ہیں۔ اس نے فون کان سے جدا کیا تو قیس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم نے زینیہ حاکم کا ٹرائل نہیں لیا۔ اس کی ضرورت تھی کیا؟ گہری سانس لے کر کندھے اٹھائے۔ تم اسے نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھنا۔ میری وجہ سے ایک ٹیلنٹ ضائع ہوا، اب دوسرا میں بچا لوں گا۔ ایک عزم سے کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا تھا۔ ابھی اسے جانتے نہیں تم، وہ کھڑے کھڑے تمہیں ضائع کر دے گی۔ قیس بڑبڑاتے ہوئے اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے نہیں فرق پڑتا کسی زینیہ حاکم سے۔ ہاں مگر وہ اسے کال کر کے پوچھ لینا چاہتا تھا کیا سب ٹھیک ہے۔ دوسری طرف براق اپنی زندگی میں پہلا اچھا کام کر چکا تھا۔ کیا تم سب مجھ سے متفق ہو؟ دکھ کے 5 درجے۔ انکار۔ 3 نومبر رات 2 بجے۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی زینیہ حاکم کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ کل سے بخار میں پھونک رہی تھی، جسم اب بھی تپ رہا تھا اور نقاہت ایسی تھی کہ اس سے اٹھا نہ جاتا تھا۔ خود پہ جبر کیے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی تھی۔ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ گردن پہ پڑے نشان اب بھی واضح تھے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی ہیولا سا اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے زینیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک بھاری ہاتھ تھا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، میرے بیٹے امریکہ میں نہیں رہتے۔ افروزہ بیگم کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ میرے شوہر نے مجھ پہ بدکاری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دی اور میرے بیٹے مجھے قصوروار مانتے ہیں۔ میں آج تک گریف کے پہلے حصے انکار میں ہوں۔ تم مجھ سے نکل آنا پلیز۔ آخری لفظ گویا التجا ہو۔ میں نے آج تک یہاں کسی لڑکی کو نہیں مارا، لیکن تمہاری فکر اتنی تھی کہ مجھے خود پہ اختیار نہ رہا۔ ان کے لہجے میں معذرتی تاثر تھا۔ زینیہ کچھ نہ بولی۔ وہ چند لمحے مزید اس کے قریب کھڑی رہیں، پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی واپس چلی گئیں۔ بالاج میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے لب دھیرے سے پھڑ پھڑائے۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے جسم سے ٹکرا ٹکرا کر پلٹ رہے تھے، مگر وہ جیسے بے حس ہو چکی تھی، ہر احساس سے آری، ہر قسم کے محسوسات سے انکاری۔ غصہ۔ 10 نومبر رات 8 بجے۔ سیاہ رنگ کی لمبی قمیص شلوار کے ساتھ میرون رنگ کی شال کندھوں پہ پھیلائے، اس کے شہد رنگ بال کندھوں پہ بکھرے تھے، الجھی لٹیں چہرے کے گرد جھول رہی تھیں، چہرہ زرد تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ڈائننگ ہال میں بیٹھی ایک ایک لڑکی کو تک رہی تھی، پھر غائب دماغی سے کھانا کھانے لگتی۔ کئی بار وہ ہتے سے اکھڑ جاتی تھی جسے شیزل اور باقی لڑکیاں برداشت کیے ہوئے تھیں۔ سلاد پاس کرنا زینیہ، زہرا نے شائستگی سے اسے پکارا۔
زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سلاد کا ڈونگا اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ کیا میں تمہارے باپ کی نوکر ہوں یا میں یہاں تمہارے کام کرنے آئی ہوں؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جسم کانپ رہا تھا، شدت غیظ سے اس کے اعصاب بری طرح بے قابو ہونے لگے تھے۔ زہرا اس کی حالت سے واقف تھی، سو چپ رہی۔ شیزل اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، کمرے میں لا کر اسے بیڈ پہ بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ زینیا نے گلاس کو بھی دیوار پر دے مارا، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ہر چیز تہس نہس کر دے۔ شیزل نے ایک اور گلاس بھر کر اسے دیا، زینیا نے وہ گلاس بھی دیوار پر دے مارا۔ وہ باقاعدہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زینب؟ تم ایسی تو نہیں تھی۔ اسے برا لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ زینیا نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، یکایک آنکھوں میں پانی بھر گیا اور پھر بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے کسی احساس پہ کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ مجھے خود پہ غصہ آ رہا ہے، مجھے ساری دنیا پہ غصہ آ رہا ہے۔ کوئی زینیا کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور کو کیسے چن سکتا ہے؟ انسان عقل کل نہیں ہوتے زینیا، تم… وہ اسے وہی بات سمجھانا چاہ رہی تھی جو زینیا نے ساری عمر نہیں سمجھی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ شیزل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر چلی ہو گئی تھی۔ زینیا نے دانت دانتوں پہ جما لیے، غصہ، اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ سودے بازی، نومبر 13، رات 8 بجے۔ بیلکنی کی ریلنگ کے ساتھ لگ کر بیٹھی وہ بار بار اپنا موبائل کھول کر دیکھ رہی تھی۔ کبھی انسٹاگرام کے ڈی ایمز چیک کرتی، کبھی واٹس ایپ کھول لیتی، کال لاگ چیک کرتی، میسیجز کا خانہ کھنگال لیتی۔ کچھ ہوتا تو ملتا، کوئی پیغام بھیجا گیا ہوتا تو اس تک آتا بھی۔ وہ بار بار بالاج کا اسٹیٹس چیک کرتی، مگر خالی۔ اسٹوریز دیکھتی تو کوئی پیغام نہیں، ای میل پہ کوئی لمبا معذرتی پیراگراف نہیں۔ نہ جانے کیوں یقین سا تھا کہ وہ اسے کال کرے گا، وہ اس سے کہے گا کہ بالاج غلط تھا اور زینیا صحیح۔ جب وہ اسے میسج کرے گا تو زینیا جواب نہیں دے گی، یا شاید اسے بہت کچھ سنا دینا بہتر ہوگا۔ وہ کال کرے گا تو رونا نہیں ہے، وہ ای میل بھیجے گا تو دیکھ کر جواب نہیں دینا۔ سودے بازی سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ جنگ دل اور انسان کی ہوتی ہے، اور جنگیں ہمیشہ تباہی ساتھ لاتی ہیں۔ سر کو گھٹنوں پہ گرائے وہ ایک بار پھر نم آنکھوں سے فون کو تکنے لگی تھی۔ زینیا حاکم پہ زندگی ظالم تھی۔ ڈپریشن، نومبر 15، دوپہر 2 بجے۔ آج ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شیزل کے بے حد اصرار پہ وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ سرمئی رنگ کی پیروں کو چھوتی اسکرٹ کے اوپر نیلے رنگ کا منی کوٹ پہنے، اس کے بال جوڑے میں بند تھے، گردن کے نشان اب مندمل ہو چکے تھے، آنکھیں اب بھی خشک اور مردہ تھیں۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک خول میں بند تھی، اور شیزل کو اس کی یہ خاموشی کھٹک رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ایک بڑے سے ہال میں بیٹھے تھے جہاں نیند تاریکی تھی۔ اسٹیج پہ ایک خوش شکل لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں مائک تھا، اس کے عقب میں ایک بینر لگا تھا، لاف وتھ سلمان۔ یہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی شو تھا۔ اسٹیج پہ کھڑے لڑکے کی کسی بات پہ سارا ہال قہقہے مار کر ہنس رہا تھا۔ ہنسی کی اس جلترنگ کے بیچ کوئی تھا جو سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ یک دم ہنسی کی آواز تھم گئی، اسپاٹ لائٹ کا رخ اس کی جانب ہوا، اور پھر سارے ہال نے اس دراز قد لڑکی کو سسکیوں کے ساتھ روتے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، بہت بری طرح رو رہی تھی۔ شیزل اسے رونے دے رہی تھی۔ ڈپریشن میں مبتلا انسان کو جگہ نہیں دکھتی، کسی سڑک، اسپتال، گھر، کالج، کسی بھی جگہ انہیں اکیلا پن محسوس ہوتا ہے اور وہ رد عمل دینے لگتے ہیں۔ اگلا منظر پارک کا تھا۔ صبح سویرے نیلے ہائی نیک سویٹر کے ساتھ کھلا ٹراؤزر اور شال لپیٹے وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی، مگر یہ منظر آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے ہر شے سے بیزاری ہونے لگی۔ اس نے آس پاس دیکھا، جو درخت ٹھنڈک کا احساس دے رہے تھے اب دم گھونٹنے لگے تھے۔ اسے ہر شے سے بیزاری ہوئی، خود سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے وجود سے۔ ایک لمحے کے اندر اندر اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہاسٹل کے کمرے میں کھڑی شیزل پہ چیخ رہی تھی، الزام دے رہی تھی۔ اسے ساری دنیا اپنی دشمن لگ رہی تھی۔ اسے لگا تھا ہر کوئی اس پہ رحم کھاتا تھا۔ لان میں کھڑی وہ روتے ہوئے شیزل سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا سارا قصور اس کا ہے، وہ بری ہے، اضافی ہے، اسے مر جانا چاہیے، یا پھر شیزل کو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسے اکیلے رہنے سے خوف آ رہا تھا۔ بیڈ پہ چت لیٹے اسے آج بغیر کچھ کھائے دوسرا روز تھا۔ اس کا معدہ بھرا ہوا تھا، بھوک لگتی تھی تو کچھ اچھا نہ لگتا تھا۔ کبھی کبھار وہ 4 لوگوں کا کھانا اکیلے کھا جاتی تھی۔ اس کی روٹین منتشر ہو چکی تھی۔ ڈپریشن صرف ذہن نہیں، معدے پر بھی اثر ڈالتا ہے۔
کتابیں اپنے سامنے رکھے اس سے فوکس نہیں ہو پا رہا تھا، دماغ کہیں دور تھا، ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی تھی۔ وہ اوور تھنکر تھی لیکن اب حد سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ہاسٹل میں وہ بس اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت عجیب سی ہو گئی تھی، ہر گزرتے دن وہ مزید چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے اسے آیات بھول گئیں تو اس نے دوبارہ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کی۔ گلڈ حد سے سوا ہونے لگا۔ وہ اچھی انسان نہیں تھی، اچھی مسلمان نہیں تھی، اسی لیے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ ہر الزام کبھی وہ خود کو دیتی، کبھی دنیا اور کبھی بالاج کو۔ کئی دن بعد آج وہ باہر لان میں آ کر بیٹھی تھی، افسردہ نگاہیں گھاس پر جمی تھیں۔ اسی پل اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو افروزہ بیگم اسے کسی آدمی کے ساتھ کھڑی نظر آئیں۔ یہاں سے نظر آتا تھا وہ اسے سوئچ بورڈ کے متعلق کچھ بتا رہی تھیں۔ زینیا نے اپنا ذہن دوسری طرف بھٹکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر بھٹکی تو الیکٹریشین لڑکا اسے مائکرو ویو اوون کو کھولتا نظر آیا۔ اس کے انداز میں جارحیت تھی۔ زینیا برق رفتاری سے اس کے قریب آئی اور ایک جھٹکے سے مشین اس کے سامنے سے ہٹائی۔ مشینیں اپنے ساتھ سختی کرنے والوں کے ساتھ سخت ہو جاتی ہیں، صاف دو ٹوک لہجہ۔ کئی دن بعد وہ بولی تھی۔ افروزہ بیگم نے ٹھہر کر اسے دیکھا، لڑکا بھی اسے دیکھنے لگا تھا۔ کام تو کرنا ہے نا زینیا، یہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ان کی نظریں چیلنج دیتی تھیں۔ زینیا نے ٹھہر کر انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں کا اعتماد غائب تھا، گردن کا سریا ندارت۔ آپ کہیں تو میں کر دیتی ہوں۔ اس نے خود کو بولتے سنا۔ اعتماد ڈگمگا رہا تھا، الفاظ ٹکڑوں کی صورت حلق سے برآمد ہو رہے تھے۔ اگلے کئی لمحات میں اس کے پاس مشینوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ زینیا پلیز میرے اسٹریٹنر کی چارجنگ پن ٹھیک کر دو۔ زینی یار میری واشنگ مشین کو بھی دیکھ لینا۔ اوپر والی منزل کے بل بدلنے ہیں، ساتھ میں کریں؟ متعدد آوازیں تھیں، کئی خوشگوار لہریں، وہ بس سر ہلاتی جاتی تھی۔ شام تک اس کے ہاتھ تھک چکے تھے مگر دل ہلکا تھا۔ انسان کو ڈپریشن، مصیبت، تکلیف اور مایوسی سے صرف ایک چیز واپس لا سکتی ہے، اس کا محبوب شوق۔ قبولیت، 29 نومبر شام 7 بجے۔ اس نے بالاج کا فیس بک کھولا، فرینڈ لسٹ کھولی۔ سب سے اوپر ایک لڑکی کا اکاؤنٹ تھا۔ وہ اس ایک ماہ میں 1000 مرتبہ اس اکاؤنٹ کو دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے سٹاک نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے خوف آتا تھا، اسے تباہی کے دہانے سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں کانپتی انگلیوں سے اس نے اکاؤنٹ کھولا۔ دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا۔ پروفائل پکچر پہ ایک مردانہ اور ایک زنانہ ہاتھ تھا۔ مرد نے عورت کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ زینیا کو کچھ محسوس نہ ہوا، اسے حیرت ہوئی، ہاں البتہ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اسے لگا تھا وہ گر جائے گی مگر وہ کھڑی تھی۔ اسے لگا تھا سانس بند ہو جائے گی مگر وہ چل رہی تھی۔ لرزتی انگلیوں نے اب اسکرین پر آگے کی تصاویر کھولیں۔ وہ دونوں دبئی میں تھے، برج الخلیفہ ان کے عقب میں تھا۔ لڑکی مسکرا رہی تھی، بالاج بھی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے کامنٹس چیک کیے، اس نے آگے کی تصاویر دیکھی، اس نے پورا اکاؤنٹ کھول کر دیکھ لیا تھا۔ ہر جگہ بالاج اس لڑکی کے ساتھ تھا، نہ اس کا دل پھٹا نہ دھڑکن رکی۔ شور تھم گیا تھا، جذبات ساکن ہوئے۔ ایک ویڈیو میں زینیا نے اسے اپنے شوہر کی سنگت میں ایک لمبی سی گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بالاج کے سہارے چل رہی تھی۔ زینیا کو اس سے حسد ہوا، رشک آیا، جلن ہوئی، خوشی بھی ہوئی۔ آنسو قطار کی صورت اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کئی بار یوں لگتا ہے جیسے یہ طوفان سب بہا لے جائے گا، مگر کئی بار تباہی بس ایک illusion ہوتی ہے، جسے چھو لو تو غائب ہو جاتی ہے۔ بالاج کبھی اس کا ایسے خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے قبول کیا۔ بالاج کبھی اس کا سہارا نہیں بن سکتا۔ اس نے قبول کیا۔ وہ کبھی بھی اس کے مسکرانے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ بالاج اب کبھی اس کا نہیں بن سکتا۔ اس نے سب قبول کیا۔ وہ اسے چھوڑ کر کسی غیر عورت کے پاس تھا۔ اس نے قبول کیا، سب قبول کیا، سب۔ 1 دسمبر اپنے ساتھ اچھی خاصی سردی لے آیا تھا۔ کل رات ہونے والی ٹھنڈی ٹھار بارش نے سارے شہر کو جل تھل کر دیا تھا۔ وہ کہ نکاسی آپ کا انتظام اچھا تھا مگر سڑکیں اب بھی گیلی تھیں۔ درختوں کے پتے اپنے اوپر قطروں کا وزن لیے ہوئے تھے۔ قیسم کی عمارت بھی بارش سے بھیگ گئی تھی۔ سفید اوور کوٹ کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے، پیروں میں اونچی سرخ ہیلز اور بالوں کو کھلا چھوڑے، شیزل سیمسن قیسم کی راہداریوں میں قدم اٹھا رہی تھی۔ انگلیوں میں آج مختلف انگوٹھیاں تھیں۔ سیاہ چمکدار بال اس کے چلنے سے لہرا رہے تھے۔ کندھے پہ ٹنگا سفید بیگ اس کا ہم قدم تھا۔ قیس کمبیر کے آفس کے باہر رک کر اس نے ہیل سے 1-2 بار دروازہ بجایا۔ پاور چیئر پر بیٹھا قیس ہلکا سا مسکرایا تھا۔
شیزل اپنے حساب کی دستک دیتی اندر داخل ہوئی تو قیس نے سر نہ اٹھایا. وہ بغیر کسی دعوت کے اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. ان دونوں کو فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں تھی. کافی یا پھر کافی؟ وہ فون کریڈل سے اٹھاتے ہوئے بولا تھا. شیزل نے سوچنے کی اداکاری کی. کافی نہیں، بس کافی، ایک ادا سے کہتے ہوئے اس نے میز پہ دھرا اپنا موبائل اٹھایا. وائرس بھی آ رہا ہے، کیا خیال ہے ایک اور کافی؟ اس نے ہنوز فون کان سے لگا رکھا تھا. شیزل کے تاثرات میں کڑواہٹ کھلی. اگر وہ آ رہا ہے تو کافی اور کافی کے ساتھ زہر، ورنہ کوکیز پلیز. آرڈر دے کر اس نے فون واپس کریڈل پہ رکھا اور اب کے پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا. سرمئی 3 پیس میں ملبوس، بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے، ہلکی داڑھی والا مرد آج اچھا لگ رہا تھا. مجھے فیور چاہیے قیس. اس آواز پہ قیس کے آفس کا دروازہ کھولتا براق ٹھٹک کر رکا. کیا کبھی انکار کیا ہے؟ ہیں یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ جاسوس براق حنیف کے کان کھڑے ہونے لگے. آفس بوائے اسے یوں دیکھ کر رکا. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا. براق نے جھلا کر ہاتھ ہلایا. کیا براق کو شادی کے لیے منانا ہے؟ وہ تو صحرا باندھ کر گھوم رہا ہے، شیروانی آرڈر پر تیار کروا چکا ہے. جوتے اور ویڈنگ رنگ میں گفٹ کر دوں گا، پھر ہم بات پکی سمجھیں. قیس کی آواز پر دروازے کے باہر کھڑا براق مسکرایا تھا. یہ الوہی مسکراہٹ تم نے پہلی بار دیکھی ہوگی. وہ دروازے کے ساتھ مزید چپک گیا. آفس بوائے چیزیں رکھ کر پلٹ گیا. لیکن کیا ہے نا، وہ میرا ٹیسٹ نہیں ہے، میرا گدھا ہے، گدھا. وہ نخرے سے بولی تو براق کے سر پر لگی تلووں پہ پوچھی. اس نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا. پھر تمہارا ٹیسٹ ملا کہ نہیں؟ قیس کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے بولا تھا. براق کا گلا خشک ہونے لگا. شیزل مسکرائی. کیا پتا مل چکا ہو. وہ پراسرار ہوئی اور اب براق حنیف کی بس ہو چکی تھی. وہ دروازہ دھاڑ سے کھولتا اندر آیا. بالکل مل چکا ہوگا، اسلام آباد کی سڑکوں پر کئی آوارہ بد تہذیب جانور گھوم رہے ہیں. سرد لہجہ. تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا. قیس کے آداب جاگے. شیزل مسکراتی رہی. اس نے چہرہ ہتھیلی پہ گرایا. ان آوارہ بد تہذیب اور جنگلی جانوروں کا رہنما تو یہاں کھڑا ہے. براق، تم اپنے گروہ کو اکیلا چھوڑ آئے. معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں. لوسیفر، اس فنگس سے کہو مجھ سے تمیز سے بات کیا کرے. براق دانت پیس کر بولا. قیس نے کافی کا گھونٹ لیا، سنجیدگی سے شیزل کو دیکھا. بالکل، اسے عزت دیا کرو ملکہ. بات شروع کرتے وقت 2 گالیاں اور بات ختم کرتے وقت 4 گالیاں، بس اتنا ہی تو مانگتا ہے ہمارا وائرس. شیزل نے اپنی مسکراہٹ دبائی جبکہ براق کو صدمہ ہی لگا تھا. تم میرے دوست ہو، میرے. ایک لڑکی کی خاطر تم دوست کو بے عزت کرو گے؟ یہ بات عربی میں بولی گئی. بے عزت وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی عزت ہو. قیس کے کچھ کہنے سے قبل وہ بول پڑی. 7 ہاتھ اٹھا دیے. نو آفنس. اللہ میرے اللہ، مجھے صبر دے، صبر دے مجھے. وہ برداشت کی آخری حدود کو چھو رہا تھا. ساتھ ساتھ عقل بھی. شیزل نے لقمہ دیا. اور تھوڑی سی غیرت بھی. قیس نے اپنا حصہ ڈالا. اب کہ براق کچھ نہ بولا. دونوں بازو سینے پہ باندھے وہ کسی روٹھے بچے کی طرح گلاس وال کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. یہ اشارہ تھا کہ وہ ناراض ہے. شیزل نے اچٹتی سے نگاہ اس پر ڈالی، پھر اپنا سفید بیگ اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی. ہاتھ میں 3-4 کوکیز بھر لیے. بیٹھو، تمہیں تو فیور چاہیے تھا. شیزل نے ایک نظر قیس کو دیکھا، پھر براق کو. میں تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گی، ذرا پرائیویٹ بات ہے. براق کے کان کھڑے ہوئے. ہمارے درمیان راز کب سے آنے لگے؟ براق کو برا لگا تھا. ٹھیک ہے، وہ تینوں دنیا جہاں کے فراڈ تھے، لیکن ان تینوں کے درمیان راز، یہ تو ناممکنات میں سے تھا. شیزل نے سر جھٹکا. اچھا، ایک بات بتانی تھی. قیس کی آواز پہ دروازے تک جاتی شیزل ٹھہر گئی. تمہاری روم میٹ زینیا حاکم کو براق نے فوٹوگرافی کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا بغیر کسی ٹرائل کے، لیکن وہ 1 ماہ سے غائب ہے. تم اس کے ساتھ کام نہیں کر سکو گے قیس. اچھا ہوا تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا. اس نے ایڑیوں پر گھوم کر براق کو دیکھا. وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے، اس سے دور رہو. سرد سی وارننگ. کیا مطلب ہے میرے ٹائپ کی نہیں ہے؟ وہ BQ کے لیے کام کرے گی. میں ہمارے درمیان راز کب سے آنے لگے وائرس؟ کیا میں نہیں جانتی تم لڑکیوں کو کس بنا پہ نوکری دیتے ہو؟ براق کو لگا وہ ہل نہیں سکے گا. شیزل جا چکی تو اس کے حواس واپس آئے. قیس محظوظ سا اسے دیکھ رہا تھا. اس کی تو ایسی کی تیسی. اب میں خود اس لڑکی سے دوبارہ رابطہ کروں گا اور اسے دوبارہ جاب آفر کروں گا.
یہ فنگس خود کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی سیکرٹری کو کال ملانے لگا تھا. ضد پہ اڑ گیا تھا وہ بھائی. آج پورے 1 ماہ بعد وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اپنے سراپے پہ ڈالی. مٹیالے اوور کوٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو آدھا کیچر میں باندھ کر باقی آدھے کھلے چھوڑ رکھے تھے. چہرے کے زخم اب مندمل ہو چکے تھے، گردن کا نشان غائب. مگر دل کا کیا؟ جہاں زخم بھی تھے، گھاؤ بھی اور درد بھی. قبولیت بس ایک ٹھہراؤ لاتی ہے. آپ کا درد، آپ کی تکلیف اور ٹراما ختم نہیں ہو سکتا. اس کے چہرے پہ روب اور سنجیدگی ہمیشہ رہتی تھی، مگر اس 1 ماہ نے اس کے چہرے پر افسردگی کے رنگ بھی پھیلا دیے تھے. سر پہ اسکارف لپیٹے، پیروں میں سنیکرز پہن کر وہ باہر نکلی تو یخ بستہ ہواؤں نے اسے ٹھٹرنے پر مجبور کر دیا. بیگ کو کندھے پہ درست کرتی وہ سڑک کنارے چھوٹے چھوٹے قدم لینے لگی. بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب اس سے سمت کا تعین کرنا مشکل ہو چلا تھا. زینیا نے سر جھٹکا. اس وقت نہیں، بس اس وقت کوئی تکلیف نہیں. یونیورسٹی میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی. شروع کی 2 کلاسز لینے کے بعد وہ باہر بینچ پر آ بیٹھی. وہ خوبصورت تھی، اس میں شک نہیں تھا، مگر اس سوگواریت نے لوگوں کو ٹھہر کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا. یوں ہی کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا. مہدی کمبیر نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. کیسی ہیں سرکار؟ وہ بینچ کے دوسرے سرے پر آ بیٹھا. مجھے سرکار مت کہا کریں. سپاٹ لہجہ. ٹھیک ہے پھر، جو حکم عالی جا. مجھے عالی جا بھی مت کہا کریں. اوکے پھر محترمہ حاکم صاحبہ. وہ بڑی آسانی سے اس کی ہر بات مان رہا تھا. مجھے حاکم صاحبہ بھی مت کہیں. ٹھیک ہے ڈائن، ٹھیک ہے. ایک دم وہ جل کر بولا. زینیا نے گردن موڑ کر اسے ایک نظر دیکھا. مہدی کو حالات کی سنجیدگی کا ادراک ہو چکا تھا. اس نے منہ پہ انگلی رکھ لی. تھوڑی دیر خاموشی کی نظر ہوئی، پھر مہدی نے گلا کھنکار کر اسے پکارا. کیا تم ٹھیک ہو؟ آپ یہ سب پوچھنے والے کوئی نہیں. ٹھکا سا جواب. مہدی نے گہری سانس بھری اور اٹھ کھڑا ہوا. 5 منٹ بعد ایک انٹرنیشنل سیمینار شروع ہونے والا ہے. عورتوں کے حقوق اور طلاق کے بعد کے مسائل پر آج میں بات کرنے والا ہوں. میں ہال میں تمہارا انتظار کروں گا. وہ بول کر رکا. اسے زینیا کی جانب سے کچھ کہے جانے کی امید تھی. وہ کچھ نہ بولی تو مہدی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. زینیا کو کوفت ہوئی. کیا وہ تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتا تھا؟ اسے اب تنہائی سے کوفت ہونے لگی تھی. قریباً 2 گھنٹے بعد بس اسٹینڈ پر بیٹھی زینیا کو کوئی اپنی طرف آتا دکھائی دیا. مہدی کے چہرے پہ ہلکا سا شکوہ تھا. بس اسٹینڈ پر بس ان کے علاوہ 2 ہی اور لوگ تھے. بس آنے میں کافی وقت تھا اور وہ یہ وقت مہدی کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تھی. سو بیگ اٹھا کر آگے کی طرف بڑھنے لگی. لوگوں نے مہدی کو دیکھا تو تصاویر کے لیے اس کی طرف دوڑے. وہ جلد از جلد ان سے جان چھڑوا کر اس کے پیچھے گیا. میں نے تمہارا انتظار کیا تھا، تمہیں آنا چاہیے تھا. وہ اس کے عقب میں قدم اٹھاتے ہوئے آ رہا تھا. اسے وہ رات یاد تھی. ہر بات پہ ضد اور انا اچھی نہیں ہوتی. میں وہاں تمہارے فائدے کے لیے بلا رہا تھا تمہیں. شادی شدہ زندگی میں بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں. اسے لگا شاید زینیا اور اس کے شوہر کے درمیان کچھ مسائل ہیں. اپنی بکواس بند کرو مہدی کمبیر. سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی زینیا حاکم زور سے چیخ پڑی تھی. اس کے چہرے پر برہمی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں. جاننا چاہتے ہو میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ تم جھوٹے ہو، تم مکر کرتے ہو، فریب کار ہو تم. وہ اس کے قریب کھڑے ہو کر ایک ایک لفظ پر زور دے رہی تھی. تم صرف اچھا بننے کی اداکاری کرتے ہو، حقیقت میں تم میرے جیسے ہو، سیاہ. آخری لفظ سرگوشی جیسا تھا. تم وہی ہو جس نے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے مروایا. ہاں تم جانتے تھے وہ یونانی اسے مار دیں گے، تم سب جانتے تھے. مہدی کی رنگت فاق ہوئی. اسے لگا اب وہ کبھی حرکت نہیں کر سکے گا. میں نہیں آئی کیونکہ تم اسٹیج پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تم مکار ہو، تم خود تباہی کے دہانے پر ہو اور تم ہمیں بچانا چاہتے ہو. تمہیں لگتا ہے تم ہمیں بچا پاؤ گے؟ مہدی کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا. وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں شوق تھا. یہ وہ زینیا نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا. تم نے کہا تھا باؤنڈری بناؤ، میں نے بنائی تھی. یہ غصہ نہیں تھا، یہاں اس کے لہجے میں کرب تھا. تم نے کہا تھا قبولیت کے درجے پہ آؤ، میں آئی تھی. میرے اندر کی تکلیف اب بھی ویسی ہے، میرا دل اب بھی ٹوٹا ہوا ہے، میں ہیل نہیں ہوئی. تم نے مجھ سے جھوٹ بولا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آج کل وہ بات بے بات یوں ہی رونے لگ جاتی تھی. تم کہتے ہو میں تمہیں سننے آؤں؟ کیوں آؤں میں؟ تم مکار ہو، جھوٹے ہو. میں نے آج تک تم سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں دیکھا. وہ بولتے بولتے ہاں گئی تھی.
ہاں مگر ایک ماہ کی اذیت ایک پل میں باہر نکلی تھی. دل پہ پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا. ایک ماہ کے بعد اسے لگا تھا اس کا بھی کوئی وجود ہے. مہدی کی آنکھوں میں بس فکر مندی تھی. میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، تم مجھے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تمہاری کبھی طلاق نہیں ہوئی. الفاظ تھے کہ کیا، مہدی اپنی جگہ جامد ہو گیا. تم کبھی بھی کچھ نہیں سمجھ سکتے. میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی. تم سمجھ سکتے ہو کوئی تمہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کو چن لے؟ تم تیسرے کا درد جانتے ہو؟ مہدی سن ہو گیا. اسے بے اختیار انیسا یاد آئی. اسے رد ہونا یاد آیا. اسے اپنے دل میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں. زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھولیں. آنسوؤں نے اس کے چہرے کو گیلا کر دیا تھا. میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر کسی اور عورت کو چن لیا، اور میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ. تم اپنی اسپیچ میں مجھے کیا بتاتے؟ صبر. میں نہیں کرنا چاہتی. موو آن. مجھ سے نہیں ہو رہا. سب بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش بیکار ہے. بتاؤ مہدی کمبیر، کیا ہے تمہارے پاس میرے لیے؟ کیا ہے جو میری تکلیف کو کم کر سکے؟ میں اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہوں. کیا تم مجھے واپسی کی راہ بتا سکتے ہو؟ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی. مہدی اب تک طلاق لفظ کو پروسیس نہیں کر سکا تھا. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا. کتنی ہی لمحے خاموشی رہی. کتنے ہی ثانیے بعد اس نے مہدی کی آواز سنی. دہانوں کا ایک المیہ ہوتا ہے زینیا حاکم. مہدی کا برف لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا. وہاں آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے، بے بس. واپسی کی راہ آپ ہی جانتے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں جانے والے آپ تھے. دہانے کے آگے کی گہری کھائی سے بھی صرف آپ واقف ہوتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کی ہی نظر ہوتی ہے. تمہاری واپسی کا تعین تمہارے اپنے قدم کریں گے. یہاں مہدی کمبیر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ ایک پل کو رکا. جس طرح تم نے میری مدد نہیں کی تھی. اور پھر وہ چلا گیا. زینیا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. مہدی خود کو ایک پچھلے منظر میں دیکھ رہا تھا. اس کا دہانا اور اس کی واپسی. کیا تم بھی دیکھنا چاہو گے؟ موجودہ دن سے 17 دن پہلے، 15 نومبر، رات 8 بجے. شاہانہ سے شادی ہال کی ساری بتیاں جل رہی تھیں. فرش سے لے کر چھت تک، کھانے سے لے کر سجاوٹ تک، غرض کے ہر شے پہ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا. زرق برق لباس پہنے خواتین و مرد یہاں سے وہاں جاتے دکھائی دے رہے تھے. سفید پردے سے ڈھکی ایک چوکور میز کے گرد کمبیرز بیٹھے تھے. سیاہ شلوار قمیض کے اوپر سیاہ ہی کوٹ پہنے قیس، سیاہ 3 پیس والا مہدی اور سیاہ شلوار قمیض والے مقصود کمبیر، جو کہ ہر ملنے والے کو مختصر جواب دے رہے تھے. گردن میں گویا سریا فٹ تھا. یہ مہدی کے بیسٹ فرینڈ اور کمبیر خاندان کے فیملی فرینڈ کی شادی تھی، ورنہ اتنے سارے کمبیر شاذ و نادر ہی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. بختیار انیسا کے رشتے کی بات چلا رہا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مقصود نے کہتے ہوئے سگار کو شعلہ دکھایا تھا. مہدی کی انگلیوں کو شدت سے طلب ہوئی. پریشر ڈال رہے ہیں چچا. انہیں لگتا ہے وہ اس طرح مجھے منا لیں گے. وہ رکا. ایک نظر مہدی کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا. مہدی کی منگیتر سے شادی کرنے کے لیے، وہ محظوظ کن انداز میں بولا تھا. مہدی نے جبڑے بھینچ لیے. قیس نے سگار لبوں میں دبایا اور مقصود کی طرف آگے کو ہوا. تمہارے پاس کوئی حل ہوگا یا پھر ہم یوں ہی ایرے غیروں کو اپنے گھر کی عورت دکھاتے رہیں گے؟ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے قیس کے لبوں میں دبے سگار کو لائٹر کی مدد سے جلایا. اس نے کش لیا اور دھوئیں کا ایک مرغولہ سا فضا میں چھوڑ دیا. مہدی اسے دیکھتا رہا. میں سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں. انہیں کرنے دیں جو کرتے ہیں، بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے. کیا مطلب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم انیسا کو دوسرے ملک بھیج دو، اسے کسی کام میں لگا دو، اسے پیسے دو، کاروبار دے دو تاکہ اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹ جائے. اس کا مستقبل بن جائے گا. وہ اسے چھوڑ چکی تھی مگر مہدی اس کا اچھا سوچنے پہ بے بس تھا. دیکھ رہے ہیں چچا، عاشق صاحب کے جلے ہوئے دل سے اب تک چنگاریاں نکل رہی ہیں. قیس مسکرا کر بولا. مقصود مگر نہیں مسکرائے. مہدی نے پہلو بدلا. تم اسے کچھ پیسے دو. ہمارے پاس پیسوں کی کمی تو نہیں. پیسے دے دوں؟ کیوں؟ میرے باپ نے جوا کھیل کر کمایا تھا یا چرس بیچ کر؟ وہ آگے کو ہوا. سنجیدگی سے مہدی کو دیکھا. جس دن عورت کو مالی مختاری مل گئی اسی دن وہ مرد کو جوتی کے نیچے رکھے گی. عورت چاہے مانے یا انکار کرے، اسے آسائشات سے عشق ہے، اور جو مرد اسے یہ سب دے گا اس سے محبت. جس دن وہ خود کو خود آسائشات دینے لگی وہ عورت نہیں رہے گی، بلا بن جائے گی. بلاؤں سے مقابلے کٹھن ہوتے ہیں. کیا عورت مقابلہ کرنے والی چیز ہے؟ مہدی کو تعصب ہوا.
نہ کم تر نہ اونچی، لیکن اس کا اپنا بھی ایک مقام ہوتا ہے. اسے دے دینے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ کیونکہ عورت لالچی ہے. اسے اس کا اصل مقام دو گے تو زیادہ کی خواہش کرے گی. جو مرد اس کے سامنے نرم پڑا اسے غلام سمجھ لے گی. ٹیڑھی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ٹیڑھا بننا پڑتا ہے. جوتی کے نیچے رکھو اسے، سر پہ چڑھا کر پچھتاؤ گے. اس نے کہہ کر سگار کے کش لیے. فضا دھواں دھواں ہونے لگی. عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے. زور دو گے تو ٹوٹ جائے گی، نرمی برتو گے تو جیسے چاہو گے اسی رنگ میں ڈھل جائے گی. مہدی مصر ہوا. قیس نے سگار کو فلور پر پھینک دیا اور جوتے سے مسل کر بجھایا. میرے نزدیک عورتوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان پہ لیکچر سنوں، اور جس مرد کو یہ لگتا ہے کہ عورت نرمی اور محبت سے سدھر سکتی ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، یا پھر مرد ہی نہیں. مقصود چچا کا فیوریٹ کام تھا اپنے گھر والوں کو آپس میں لڑوا دینا اور پھر بازو سینے پر باندھ کر تماشا دیکھنا. بس ایک پاپ کارن کی کمی تھی. کیا پتا کہ تمہاری اپنی اتنی اوقات نہ ہو کہ تم عورتوں کے بارے میں بات کر سکو، اور اگر کر رہے ہو تو بھولو مت تمہاری اپنی ماں بھی ایک عورت تھی. طنزیہ سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا مہدی اٹھ کھڑا ہوا. قیس خاموش رہا. آج کل مہدی اس کے سامنے بولنے لگا تھا. کون تھا جو اسے یہ ہمت دے رہا تھا؟ اس کی نظریں کئی پل مہدی کا تعاقب کرتی رہیں. 17 نومبر رات 9 بجے. ہال کے عقبی حصے میں روشنیوں کی شدت ذرا کم تھی. یہاں اسٹاف کے لیے چینجنگ روم اور سستانے کو جگہ تھی. سیاہ 3 پیس سوٹ والا مہدی اس وقت اس ٹھنڈ میں کوٹ بازو پہ ڈالے سفید شرٹ میں ملبوس کھڑا تھا. لبوں میں سگریٹ دبا تھا اور ہاتھ میں لائٹر. ہوا کے پھڑپڑاتے تھپیڑے لائٹر کو بار بار بجھا دیتے تھے. یکدم کسی نے اس کے لبوں میں دبے سگریٹ کو لائٹر کی مدد سے آگ کا شعلہ دکھایا. سگریٹ جل گیا تھا. مہدی نے شکریہ کہنے کو گردن اٹھائی اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا. اس کے سامنے جاشیا کھڑی تھی، سفید کافتان میں ملبوس، بالوں کی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنائے، کانوں میں بڑے بڑے پتھر اور گلے میں ہیروں کا ہار تھا. وہ ٹھنڈی نگاہوں سے مہدی کو دیکھ رہی تھی. تو بالآخر تم مجھے مارنے آ ہی گئیں. مہدی ہنس پڑا، گویا سارے خوف زائل ہو چکے ہوں. آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں جے. وہ اسے لیے آگے بڑھایا. یہاں کرسیاں رکھی تھیں، وہ جو ہال سے اضافی تھیں. جاشیا کو کرسی پیش کی اور پھر خود اس کے سامنے آ بیٹھا. اس مہدی میں کچھ تھا، کچھ نڈر سا. کہا نا، وہ اندیکھے سے خوف زدہ تھا. لوگ تو اسے فیسینیٹ کرتے تھے. کہاں ہے پھر تمہاری گن، چاقو یا پھر کوئی اور ہتھیار؟ کیسے مارو گی مجھے؟ جاشیا اسے ٹھہر کر دیکھ رہی تھی. مہدی کے دماغ میں کوئی اور منظر بھی تھا. اٹلی کے خوبصورت سے قصبے میں واقع ہوٹل آج افراتفری کا شکار تھا. چھوٹا سا تھیمڈ ہوٹل کئی لوگوں کی موجودگی سے بھرا تھا. یہ جاشیا اور زوریز کی منگنی کا دن تھا. مہدی کمبیر ان دونوں کا واحد خاندان تھا اور دوست بھی. کئی لوگوں کے درمیان سرخ کارپیٹڈ سیڑھیوں سے نیچے آتی جاشیا نے مہدی کے بازو میں بازو ڈال رکھا تھا. ایک ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا. ہلکے پستہ رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک میں وہ آج کی دلہن تھی. اسٹیج پر کھڑا زوریز اپنے 2 عزیز لوگوں کو دیکھ دل سے مسکرایا تھا. تمہیں لگتا ہے اگر کسی ہتھیار سے تمہیں مارنا ہوتا تو میں اس قلعے میں تمہارے گھر میں تمہیں زندہ کیوں چھوڑ آتی؟ مہدی اس سے بے نیاز گردن پیچھے کی طرف گرائے. سگریٹ کے دھوئیں فضا میں اڑا رہا تھا. نیم اندھیرے میں گردن پیچھے کو ڈھلکائے فضا میں دھوئیں بلند کرتا یہ شخص پر اسرار تھا. تم لفظوں میں اچھے ہونا مہدی. وہ آگے کو ہوئی. میں تمہیں لفظوں سے مار دوں گی، تمہارے اپنے لفظوں سے. اس نے بیگ سے موبائل نکالا اور اس پہ انگلیاں چلائیں. مہدی کے نمبر پہ میسج ٹیون بجی. پاکٹ سے موبائل نکالتے ہوئے اس کے چہرے پہ حیرانگی تھی، لیکن جو منظر اس نے بھیجی گئی ویڈیو میں دیکھا تھا وہ اس کی روح فنا کر دینے کو کافی تھا. ویڈیو میں ایک لڑکی تھی جسے مہدی کمبیر بار بار تنگ کر رہا تھا. وہ بار بار اس کا دیا پھولوں کا بکے واپس کر رہی تھی مگر وہ تو جیسے ڈھیٹ بن گیا تھا. وہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، اس کے سامنے آ کر منت کرتا تھا. لڑکی خوفزدہ ہونے لگی تھی. پھر یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. صاف ظاہر تھا وہ ہراسمنٹ وکٹم ہے. مہدی بار بار اسے یہی لفظ کہتا تھا. جیا، میں محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز میری بات مان لو، مجھے قبول کر لو. اگلے چند سیکنڈ میں مہدی اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جاتا ہوا دکھائی دیا. یہ لڑکی بری طرح رو رہی تھی. اسکرین تاریک ہوئی. اگر تم نظر اٹھا کر مہدی کو دیکھو تو اس کا چہرہ زیادہ تاریک تھا، یا شاید سفید. لوگ قاتل کو بھول جاتے ہیں جیسے ہمارا سارا گروپ تمہیں بھول گیا. لوگ چور کو بھول جاتے ہیں جیسے زوریز کو بھول گئے. وہ آگے کو ہوئی. مہدی کے کان کے پاس جھکی. لوگ ریپسٹ
اور ہیراسر کو یاد رکھتے ہیں جیسے اب تمہیں یاد کیا جائے گا۔ مہدی کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ دیا ہو۔ وہ سفید پڑنے لگا۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ ایک پرینک تھا۔ مہدی کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ تمہارے پاس پوری ویڈیو نہیں ہے؟ وہ یکدم ہوش میں آیا تھا۔ اس سے اگلے 2 منٹ کی ویڈیو میں وہ میرے ساتھ تھی، وہ ہنس رہی تھی، میں نے اس سے معافی مانگی تھی، وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، دنیا ادھر کی ادھر کر دے۔ وہ میری دوست تھی، یہ جھوٹ ہے، یہ آدھا سچ ہے۔ وہ میری دوست تھی، وہ تمہاری دوست تھی۔ سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ تھی۔ جاشیا کے سرد انداز پہ مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس ویڈیو کے 2 دن بعد جیا کی زیادتی شدہ لاش ملی تھی۔ اس کے مجرم آج تک پکڑے نہیں جا سکے مہدی۔ صرف وہ تھی جو تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتی تھی۔ مجھے یقین ہے اب تم مرے ہوں کے پیچھے رہ جانے والوں کا دکھ سمجھتے ہوگے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ایک بے نیاز نگاہ اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ مہدی کے جسم سے سانس قطرہ قطرہ باہر نکل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے جامد ہو گیا ہو۔ اسٹیج پہ کھڑا زوریز مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی جاشیا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورت لگتی تھی۔ زوریز نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ جاشیا نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ لوگ ان کے لیے تالیاں بجانے لگے تھے، ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ اسی لمحے زوریز بن ریان جاشیا کے کان کے پاس جھکا اور کچھ سرگوشی سی کی۔ جاشیا نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اتنے خوبصورت الفاظ کیسے کہہ سکتا تھا؟ یہ اس کی خواہش تھی کہ زوریز کبھی کچھ خوبصورت کہے۔ وہ کہنے والوں میں سے نہیں تھا، مگر آج کے اور ان الفاظ کے سہارے وہ ساری زندگی گزار سکتی تھی۔ کیا تھے وہ الفاظ؟ آپ کو تباہی سے کئی ساری چیزیں بچا سکتی ہیں، وفا بھی اور دھوکہ بھی، فریب بھی اور سچائی بھی، جھوٹ بھی اور سچ بھی، حال کا آئینہ بھی اور ماضی کے دھندلکے سراب بھی۔ مہدی سفید نہ سہی، سیاہ نہ تھا، مگر اس وقت وہ سیاہ کا سب سے گہرا شیڈ بننے کو تیار تھا۔ فار یو 1000 ٹائمز اوور۔ الفاظ تھے کہ کیا جاشیا کا سارا بدن زنجیر ہو گیا۔ ایک سرسراتے جھونکے نے اسے برف کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے مہدی کی جانب مڑی۔ وہ آنکھوں میں وہی نرم تاثر لیے کھڑا تھا۔ معصوم مہدی، زوریز نے مرتے وقت مجھے یہی الفاظ کہے تھے، اور کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آئے تو میں اس کے سامنے یہ الفاظ دہرا دوں۔ شاید وہ جانتا تھا تم آؤ گی۔ جاشیا سانس نہ لے سکی۔ وہ کھڑے کھڑے نمک کا مجسمہ بن گئی تھی۔ کم بخت مہدی سے اس لمحے نفرت ہوتی تھی۔ وہ کسی مرے ہوئے شخص پہ سیاست کر رہا تھا۔ اپنی منگنی کے دن اس نے تمہارے کان میں یہی الفاظ کہے تھے نا؟ وہ اتنی زور سے مڑی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ کیونکہ اس نے یہ الفاظ 2 ہی لوگوں سے کہے تھے، پہلی تم تھی، دوسرا میں۔ زوریز میری وجہ سے نہیں، میرے لیے مرا تھا۔ تم چاہو تو اس کی آخری قربانی کو ضائع کر دو، تم آزاد ہو۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ جاسیا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے آس پاس سناٹا سا محسوس ہوا۔ دور جاتے مہدی کے ذہن میں ایک اور منظر تھا۔ ہوٹل روم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے زوریز کا بازو پکڑ کر مہدی اسے ایک جگہ بٹھا چکا تھا۔ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ مجھے جاشیا کو کچھ اچھا سا کہنا ہے، کچھ ایسا جو اسے بہت زیادہ خوش کر دے، لیکن تم جانتے ہو میں ایکسپریسو نہیں ہوں۔ وہ خفگی سے بولا تو مہدی مسکرایا۔ اس نے زوریز کے کان کے پاس جھک کر چند الفاظ کہے اور زوریز کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ یہی الفاظ جاشیا کو کہہ رہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے احساسات کو زبان دیتے تھے۔ یہ پرفیکٹ تھے، مگر یہ زوریز کے الفاظ نہیں تھے۔ دور جاتے ہوئے مہدی کے چہرے پہ گلٹ تھا۔ وہ لفظوں کی ہیر پھیر کر رہا تھا۔ وہ جاشیا کو تصویر کا الگ رخ دکھا رہا تھا۔ وہ لفظوں کے ساتھ اچھا تھا، اور آپ کا ٹیلنٹ آپ کو ہر تباہی سے بچا سکتا ہے۔ تاریکی سے روشنیوں سے بھرے ہال کی طرف جاتے ہوئے اسے یقین تھا جاشیا کا باب اب بند ہو چکا ہے، مگر اس کا دل بھاری ہو چکا تھا۔ اس کے اعمال ناموں میں ایک عدد سیاہ پنے کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر وہ تباہی کے دہانے سے زندہ سالم بچ آیا تھا۔ تو جناب آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پہ ہوا۔ لفظوں سے کھیلنا تو کوئی مہدی کمبیر سے سیکھے، ویسے یہ بھی ایک آرٹ ہے۔
جتنا انسان کو بولنا اچھا آنا چاہیے اس سے زیادہ چپ رہنا، کب کہاں کیسے بولنا ہے اور کب کہاں چپ ہو جانا ہے، بہت بڑا آرٹ ہے یہ. اور جو لوگ اسے سیکھ لیتے ہیں ان کی زندگی تو آسان ہو ہی جاتی ہے. لیکن ہاں، زینیا کے ساتھ بہت بہت برا ہوا. یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ بالاج دوسری شادی ہی کر لے گا. اب آئی ڈونٹ نو اس نے پیسے کے لیے کی یا نہیں، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی لیے جب زینیا نے اسے پیسے دیے تھے تو اس نے واپس جا کے ایک کال کی تھی کہ میں نے جو معاہدہ کیا ہے، دستخط کیے ہیں، کیا میں اسے واپس لے سکتا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ تیر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہو، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بالاج کو. اور زینیا کا جو ریئیکشن ہے یا تھا، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر آپ ٹوٹ ہی جاتے ہیں. ہمیشہ اپنے آنسو اندر چھپا کر نہیں رہ سکتے. کبھی آنسو بہا لینا، رو لینا، چیخ چلا لینا، غصہ کر لینا اچھا بھی ہوتا ہے، دل کا بوجھ اتر جاتا ہے. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.